ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ ایک دن میں پہ دل وچ روما ہتھوں جرم خطائی ہوں، آنکھاں کملی والے آقا عرضی نہ ٹھکرائی ہوں، میں ڈبیا دریا گناہاں پیراں تو سر تائی ہوں، بخشش یوگا بول نہ رہا حدوں ود خطائی ہوں، سہواں دے مکڑ تو ہی پہلا آدی دار کرائی ہوں، پہلی رات قبر وچ میری مکھدا نور وسائی ہوں، جد آمال ترکڑی تلسن جھات کرم دی پائی ہوں، میں ڈرسا میرے کول کھلویں مینوں چھڑ کے دور نہ جائی ہوں، عمل کچھے پینڈے لمبے ڈگدی نو گل لائی ہوں، حضرت بولے آسی بندیا روگ نہ دل نو لائی ہوں، ہاتھ میرا تیری کڑتے رہسی حشر دہاڑے تائی ہوں، ہو سکی تے سال نہ پھیرا شہر مدینے پائی ہوں، بوہا میرا نہ چھٹی میرے بوہے تے آئی جائی ہوں، ہن کی خوف نصیر ہے سانو سڑا جیوے سردہ سائی ہوں۔ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت مستری محمد ابراہیم دی بخشش و مغفرت فرماوے، جنت الفردوس دے اندر الوفائے زندگی گزارے۔ انسان دی کامیابی دا دار و مدار فقط اسی چیز ہوتے کہ دنیا دی زندگی اس کریم نبی دی دین دی وفاداری دے اندر گزارے، اور یہ چیزاں سارے سامنے تو ذرا غور فرماؤ۔ حاضرین مکرم، اے بڑی خوش قسمتی دی گل ہے، مستری محمد ابراہیم ہن تساں اگر اس دی زندگی نو دیکھو تب پیشے بائی مستری آئی، لیکن اس دی ساری زندگی دا زیادہ تر حصہ وہ اللہ دے گھراں دی تعمیر اور انہاں دی خدمت دے اندر اس بندے گزارے، تو یہ بہت بڑا اس دا اجر ہے، اور وہ اجر اللہ رب العزت دنیا دے وچ بھی عطا فرمائے دے، قبر حشر بھی عطا فرمائے دے۔ تو اللہ رب العزت اس جیڑی اللہ دے گھراں دی خدمت کی تھی، گھر تعمیر کی تھی، اللہ رب العزت اس دا اس کو سونا اجر عطا فرماوے۔ حضرین مکرم، آج سن دے ایصال ثواب واسطے حاضر ہے، تو ایصال ثواب دے حوالے دے نال یہ چیز ذہن نشین کر گنوں کہ ایصال ثواب دے صورت چاہے وہ کلخانی دے وچ ہوے، چاہے وہ 40ویں دے وچ ہوے، یا کہیں بھی محفل کوئی بھی جڑی ایصال ثواب دے حوالے نال سجائی وجے، یاد رکھو وہ دنیا داری دی رسم نہیں ہوندی، وہ ساری شریعت دا کام ہے، کیونکہ ایصال ثواب یہ دنیا داری دی رسم نہیں، ایصال ثواب کرنا ساری شریعت دا اہم ترین حصہ ہے۔ اور ایصال ثواب چاہے وہ صدقہ و خیرات کی صورت اندر کیتا بجے، چاہے وہ تلاوت قرآن کی صورت اندر کیتا بجے، یا کہیں بھی نیک عمل کی صورت اندر کیتا بجے، یاد رکھو مسلمان قبر والے تک پہنچتا بھی ہے اور اس کو فائدہ بھی پہنچائے دے۔ عزیز مکرم، ایصال ثواب ایک حقیقت کے اندر اس امت کو اللہ رب العزت نے بہت بڑی آسانی عطا فرما چھوڑی، جیڑی کہ پہلی امتوں کو عطا نہیں فرمائی گئی۔ پہلی امتوں نے بھی جو اگر کوئی بندہ گناہ کر باویا، اس کو پتہ ہوتا ہے اور دنیا کی سزا مل سی، اگا ویسا اتھے بھی سزا مل سی۔ اچھا چونکہ اللہ کے محبوب دی امت سے ساجو تے رب نے کرم فرمایا بتقاضۂ بشریت اگر کوئی غلطیاں کر باؤ، آپ سچے دل نہ توبہ کرے سو تا بھی معاف کرنے سا، جو دنیا تم ٹر وے سو پچھو ایصال ثواب کرنا لے موجود ہو سکتا ہے، ایصال ثواب دے وسیلے نال تو نے گناہاں نو معاف فرمانے سا۔ اور یہ میری کی ہوئی گل نہیں، میرے پاک نبی دا فرمان ہے۔ دیکھو میرے پاک نبی نے فرمایا میری امت مرحومہ ہے۔ مرحومہ کن بات ہے؟ مرحومہ اس واضح جاندے ہوتے بے پایا بہت زیادہ رہنے کی تکی ہوگی۔ دیکھو نا اس غور فرماؤ، آج کوئی مسلمان باق دنیا تو لگا بجے تساؤں دے نان المرحوم آدھے، کوئی عورت مسلمان دنیا تو چلی بجے تساؤں دے نان المرحوم آدھے، تا اے مرحوم یا مرحومہ آکھنا اس امت نو اس سارا طریقہ نہیں ہے، خود سارے پاک نبی دی سنت ہے۔ مرحومہ کہنو آدھے
مرحومہ اس کو آتے جنہوں کے بے پایا بہت زیادہ رحم کی تکی ہوئی. میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت مرحومہ ہے, میری امت بہت زیادہ رحم کی تکی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس امت کے رحم کیڑی صورت کی تکی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ رحم اس صورت کے اندر کی تکی ہے کہ میری امت کے بہت سارے لوگ ایسے ہو سن کہ جس وقت وہ اپنی قبر میں بیٹھن تو انہاں دے نامہ اعمال گناہاں نال بھرے ہوئے ہو سن, لیکن بروز قیامت حساب کتاب والے دہاڑے جس وقت تو اللہ رب العزت دی بارگاہ پیش ہو سن تو انہاں دے نامہ اعمال ایک گناہ نظر نہ آسی. وہ عرض کرے سن مولا سارا نامہ اعمال تو گناہاں نال بھرا ہو آئی اور سارے گناہاں نو مٹا کیویں دتا گیا ہے, سارے گناہاں نو ختم کیویں کر دتا گیا ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے اے میرا بندہ تو جس وقت فوت ہو چکا ہے, قبر وچ آ گیا ہے, پچھا جڑی زندہ اولاد چھوڑ آیا ہے, او اولاد جس وقت تیرے واسطے دعائے مغفرت کریں دی آئی, اس دعائے مغفرت دے وسیلے نال اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما چھوڑے. تو اس واسطے اے اللہ رب العزت نے ایصال ثواب ایک بہت بڑی آسانی اس امت کو عطا فرما چھوڑی ہے. لیکن عزیز مکرم غور ذرا اس گل تے فرماؤ کہ ایسا جس وقت دنیا دے وچ زندہ ہے, یاد رکھو یہ دنیا دی زندگی سانو غفلت سے نہیں گزارنی چاہیے, بلکہ یہ دنیا دی زندگی بھی سانو اس اصول سے چل کے گزارنی چاہیے جڑا رسول اللہ اور اللہ کے رسول نے سانو سکھائے. اور تو ذرا غور فرماؤ کہ اللہ رب العزت نے نظام کیسا عطا فرمایا سانو. دیکھو ایسا جس وقت دنیا دے وچ آ گئے اللہ رب العزت نے سانو اعمال کرنے دا جس وقت حکم دیتا ہے نا تو وہ حکم رب نے سانو دیتا ہے گنتی دے حساب نال. دنیا دے وچ تھوڑی قابل غور اور قابل توجہ گل ہے, دنیا دے وچ اللہ رب العزت نے سانو جس وقت اعمال کرنے دا حکم دیتا ہے وہ اعمال کرنے دا حکم دیتا ہے گنتی دے حساب نال. دیکھو بھئی نمازاں سانو تے کوئی وزن دے حساب نال فرض نہیں ہے, گنتی دے حساب نال فرض ہے, گنتی دے حساب نال. 24 گھنٹے دے وچ مقررہ وقت تے 5 نمازاں گنتی دے حساب نال, روزے 12 مہینے جو 1 مہینے دے گنتی دے حساب نال, زکات مال دا 40واں حصہ 2.5% گنتی دے حساب نال فرض, حج صاحب استطاعت زندگی دی ایک دفعہ فرض گنتی دے حساب نال. اللہ رب العزت نے اس وقت سانو اعمال کرنے دا حکم دیتا, فرمایا تساں اعمال گن گن کے کرو, تساں اعمال گنتی دے حساب نال کرو. تے نال فرمایا اس وقت میں قیامت دا دیوار حساب گنسا نا, میں گنتی نال نہ گنسا, میں وزن دے حساب نال گنسا. اور یہ تھوڑی جی قابل غور گل ہے, رب نے سانو اعمال کرنے دا حکم دیتا ہے تساں گنتی نال کرو, نماز گنتی دے حساب نال, روزے گنتی دے حساب نال, حج زکات ہر عمل سانو حکم دیتا گنتی دے حساب نال کرو. فرمایا جے میں حساب گنسا, میں گنتی دے حساب نال نہ گنسا, میں وزن دے حساب نال گنسا. مولا سانو اعمال کرنے دا حکم گنتی دے حساب نال دیتا جا رہے, حساب قیامت دا لیوار وزن دے حساب نال دیتا جا رہے. تب انصاف دا تقاضا ہے کہ او ترازو جس تے سارے اعمال قیامت دا لیوار تولے وجڑے وہ اج بھی سارے کول موجود ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ایسا آپ بھی اپنے اعمال دا موازنہ کریندے رہو, انہاں دا وزن کریندے رہو کہ ایسا درست سمت سے جا رہے یا غلط سمت سے جا رہے. اس وقت ایک گل ذہن چاہیے نا کہ وہ میزان جس تے سارے اعمال تولے وجڑے وہ سارے کول دنیا وچ موجود ہونا چاہیے. اس وقت ایک گل ذہن چاہیے کہ رب دے قرآن نے رہنمائی فرمائی, رب دے قرآن ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, کہ وہ اللہ ہے کہ حق دے نال ایک کتاب نازل فرمائیے تے نال میزان نازل فرما چھوڑے. اور رب آدھے میں تمہیں تک ایک کتاب نازل فرمائیے, ایک میزان نازل فرمائے. اور کتاب کا سارے سامنے موجود ہے قرآن مجید کی صورت کے اندر, اور قیامت تک اپنی اصلی حالت میں موجود رکھنے. وہ میزان کتنے جڑا رب نازل فرمائے اس کے اوپر اپنے آپ کو اپنے اعمال کو تول سکتے ہیں. وہ میزان اج کتنے کیڑی صورت وچ موجود ہے. اور ایک گل تے یہ میں عرض کی وجہ کہ میزان دا نام سن کے سارے ذہن جڑا نقشہ آتا ہے, خیال آتا ہے, وہ یاد ہے کہ 2 ترازو ہو سکتے. لیکن میں عرض کراں یہ لازمی نہیں کہ ہر میزان 2 ترازو والی ہوئے. دیکھو آج ایسا دنیا دے وچ اگر دیکھوں تو بہت سارے میزان ایسے ہیں جنہوں نے ترازو ہوئی نہیں. آج سانو بخار ہو گئی, اصل بخار اس میزان تے چیک کری دے تھرمامیٹر اس کو آکھا ویندے, اور وہ ہے میزان لیکن اس ترازو کوئی نہیں. آج زلزلہ آوے گی, چند سیکنڈ چند منٹاں بعد خبر آوے دی کہ زلزلے دی شدت اتنی آئی. وہ جڑا زلزلے نو ناپن والا میزان ہے ترازو ہے, اس دے ترازو کوئی نہیں, اس میزان دے میزان ہے لیکن اس دے ترازو کوئی نہیں. اسی طرح میں بھی بہت سارے میزان ہیں جنہاں دے ترازو کوئی نہیں. اسی طرح رب نے جڑی وہ میزان سانو عطا فرمائی ہے نا اپنے اعمال نو تولن دے
واسطے بھی وہ کوئی عام ترازو والی میزان ہے وہ نہیں، بلکہ وہ میزان کیڑی چیز ہے؟ وہ میزان ہے سارے کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، وہ سیرت جڑی رب دی وحدانیت دے دلیل ہے۔ دیکھو میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، جنہاں لوگاں اعتراض کیتا انہوں نے دلیل منگی، تو رب یہ بھی فرما سکتا ہے کہ محبوب انہوں چند دو ٹکڑے کر کے دکھا دو، میرے ہکو بڑی دلیل ہے۔ محبوب انہوں بولو سورج واپس سر کے دکھا دو، میرے ہکو بڑی دلیل ہے۔ میں بھی کوئی دلیل نہیں بڑھ سکتی آئی، لیکن رب نے فرمایا محبوب تسے انہوں فرماؤ کہ میں زندگی نے 40 سال تو انہیں وچ گزارے، میں نے انہوں 40 سالہ نو دیکھو، اگر انہوں 40 سالہ دے وچ کوئی ہک اے بھی نظر آ دے تو میری گل دا انکار کر دیو، اگر انہوں 40 سالہ دے وچ کوئی ہک اے بھی نظر نہ آوے تو وقت من گنو میں انہی گل آدھا پیا ہوا حق کے ہوا سچ ہے۔ تو وہ سیرت جڑی رب دی وحدانیت دے دلیل ہے، وہ رب نے سانو میزان دی صورت عطا فرما چھوڑی، جس تو تسا اپنے اعمال کو تول کے دیکھ سکتے ہیں کہ اسا درست سمت جا رہے ہیں یا غلط سمت اندر جا رہے ہیں۔ اور آؤ میں تو یہ گل ذرا مزید سوکھی دے ساتھی کر کے سمجھاواں کہ ایسا وہ میزان کیویں عطا فرمایا گیا۔ دیکھو اسا گنتی دے حساب نال اعمال کر گنو پورے، 5 نمازیں پڑھ گنو، روزے ہی رکھ گنو، زکات کے ادا کر لو، حج کرو، اور گنتی دے حساب نال اعمال ہو گئے پورے۔ ہن آؤ چاہو سیرت مصطفیٰ دا میزان تے انہاں دا وزن کرو کہ گنتی نال تے پورے ہو گئے، کیا وزن بھی نہ اعمال دا وددا پیا یا نہیں وددا پیا؟ ہن اگر کوئی یہ سارے اعمال گنتی دے حساب نال پورے کر کے بھی والدین دا نافرمان ہوے، والدین نال سخت بولدا ہوے، والدین اصلاح کریندے ہوے کہ گل دے تے کوئی لڑ پوندا ہوے، تے رب فرمائے جے نال والدین ناراض ہیں اس نال تے میں ناراض ہاں، اس نال تے میرا رسول ناراض ہے، اس دا کوئی نیک عمل رب دی بارگاہ وچ قبول ہی نہیں ہو سکدا۔ جے نال رب اور رب دا رسول ناراض ہو وجے تے ہن گنتی دے اعمال پورے کر کے بھی اس وقت وہ سیرت مصطفیٰ دا میزان جیسی نا تے ایک نس دیسی کہ تیرے چنگے عملاں دا وزن گھٹدا پیا یا برے عملاں دا وزن گھٹدا پیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سیرت نے ساری یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ والدین نال حسن سلوک کرو، والدین دے نال رویہ اچھا رکھو، اور دیکھو سارے اکابرین نے ساری تربیت کیسی فرمائی ہے والدین دے حوالے دے نال۔ میرے آقا کے شہزادے جنت سردار حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی پوری زندگی دے اندر بہ کے کنا اپنی والدہ ماجدہ حضرت طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بیٹھ کے روٹی نہیں کھادی۔ ایک دے سیدہ کائنات فرمانے لگی حضرت امام حسن نو، اے حسن تسا میرے بیٹے ہو، تسا میرے لختے جگر ہو، میرے ہی دل آدھے تسا میرے بیٹھ کے روٹی کھاؤ، لیکن تسا آج تک بیٹھ کے کرام میرا روٹی نہیں کھادی، اسی وجہ کے ہے۔ حضرت امام حسن آج سے نمہ جان میرا بھی دل آدھے کہ میں دولت بیٹھ کے روٹی کھاواں، لیکن میرے دلے چے خوف آدھے کہ ہو سکتے تسا تے میں ایک روٹی جو کھاندے پہ ہو تے اس روٹی دا کوئی نوالا کوئی لقمہ ایسا ہوئے جڑا آپ تروڑ کے کھاونا چاہیے ہوگو کہ آپ تے تروڑا تم پہلے اگر او نوالا میں تروڑ کے کھا گی نہ دے بھی میں اپنی والدہ دی گستاخی اور بے ادبی سمجھتا ہوں۔ اور اس وقت ساری ایک تربیت فرمائی گئی ہے، اور اگر کوئی بندہ والدین دے نال رویہ سخت رکھ دے، والدین کے گل تے اصلاح کری دے تے وہ لڑ پوندا ہے، والدین دی نافرمانی کری دے تو گنتی دے اعمال پورے کر کے بھی اس وقت سیرت مصطفیٰ دا میزان جیسی نہ تے اپنے اعمال کو تلے سی تے میزان نس دے سی بھئی گنتی نال بھاوے پورے کیتی کڑے اعمال لیکن تیرے اعمال دا وزن نہیں پیا وددا، تیرے اعمال دا وزن تاوت سی جو انہاں اعمال کرن دے نال نال اپنے والدین دے نال بھی رویہ اور رکھے جڑا سارے دین نے سانو سکھایا ہے۔ اے وہ سیرت مصطفیٰ دا میزان ہے۔ وہ دیکھو نا کیویں سیرت مصطفیٰ دا میزان، حضرت مکرم ذرا غور فرماؤ، سیرت مصطفیٰ دا میزان اے چاہ کے کیویں سامنے آپ اعمال کو تولنے ہیں۔ دیکھو اسا گنتی نال اعمال کر کے دے پورے، گنتی دے نال اعمال ہو گئے پورے، نمازاں بھی گنتی نال پوریاں ہو گئی، حج بھی کر رہے ہیں، زکات بھی دے دی، روزے بھی رکھ دے، گنتی نال اعمال ہو گئے پورے، لیکن اگر سارے معاشرے دے اندر سارے قرب و جوار دے بھی اگر کوئی بچہ چھوٹا یتیم ہو گئی ہے کہ اسا اس دے سر تے دست شفقت نہ رکھ دے تے اعمال کرن دے بعد ہی جس وقت اسا میزان تے اپنے اعمال رکھ سونا تو میزان نس دے سی کہ تمہارے چنگے عملاں دا وزن نہیں پیا وددا، تمہارے برے عملاں دا وزن پیا وددا۔ کیویں
ہن اسا اعمال پورے کر کے گنتی دے حساب نال یتیم دے سر تے دست شفقت مہ رکھ دے تے رب دا قرآن آتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. رب دے کو شخص نہیں ڈٹھا جڑا میرے دین دا انکار کی کھڑے اور اب کون شخص جڑا تیرے دین دا انکار کی کھڑے. فرمایا او شخص جڑا یتیم دے سر تے دست شفقت نہیں رکھتا تے کہ مسکین نو روٹی نہیں کھویندا او میرے نزدیک یہ نہیں میں میرے دین دے انکار کی نہیں کھڑو گے. تو میں دسو نماز روزہ حج زکات دین دیا حصہ ہے یہ چیزیں یا نہیں بھئی دین دا حصہ ہے نا. ایک بندہ رب دے کاغذات ہو گئی اس لسٹ کہ اس نے دین تو انکار کر چھوڑا ہے, اس نے دین قبول کرنے تو انکار کر دیتا ہے, اس نے کلمہ پڑھن تو انکار کر دیتا ہے. تو یہ نماز روزہ حج زکات جڑے سارے دین کا حصہ ہے نا اعمال یہ تو آپ ہی ارادو ویسے نا. ہن تانوں گل ذرا صحیح طریقے نال سمجھ آسی کہ گنتی نال اعمال پورے کر کے بعد سیرت مصطفیٰ دا میزان چیسو تے یہ سانو نس دیسی کہ تھوڑے چنگے عملاں دا وزن گھٹدا پیا یا تھوڑے برے عملاں دا وزن گھٹدا پیا. اس سیرت مصطفیٰ دا میزان ساری رہنمائی فرما چھوڑی سی. کیوں؟ کیونکہ گنتی نال اعمال دا سر دنیا دے وچ پورے کرنے نو تے سانو تے فرض ہے, لیکن انہاں دا وزن بھی اس سیرت مصطفیٰ دے میزان تے ضرور کرنا ہے کیونکہ قیامت والے بار سارے اعمال دا وزن کیتا بننا ہے تے او میزان جو تے اپنے اعمال دا موازنہ دنیا دے وچ ہی کر سکدے ہیں. او سیرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم او میزان اللہ پاک نے سانو عطا فرمائے جس جو تے اپنے اعمال نو تول کے دیکھ سکدے ہیں کہ سارے چنگے عملاں دا وزن پیا ود رہی ہے, سارے برے عملاں دا وزن پیا ود ہے. اس جو کیسا اپنے اعمال کو تول کے اپنا موازنہ کر سکتے ہیں. اور آج میں اگر یہ چیزیں عرض کراں تو آج حاضرین مکرم اسا اس سیرت کو منہ موڑی نہ دیں, آج اسا اس سیرت کو منہ موڑی نہ دیں. آج سارا ہر عمل تقریباً اس سیرت کے برعکس سے خلاف الٹے اپوزٹ ہے. تو آج سانو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے, آج سانو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ حاضرین مکرم ذرا غور فرماؤ, اگر اسا والدین دے نال رویہ درست نہیں, اگر اسا یتیم دے سر تے دست شفقت رکھن والے نہ ہے تو بات سانو یہ گل سوچنی پوسی کہ گنتی نال اعمال پورے کر کے سیرت مصطفیٰ دے اوتے جس وقت اپنے اعمال نو تولیندے پے تو سارے چنگے عملاں دا وزن نہیں پیا وددا, سارے برے عملاں دا وزن پیا وددا ہے, سارے برے عملاں دا وزن پیا وددا ہے. بسم اللہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما چھوڑے. اس واسطے سانو چاہیے کہ اس اپنے اعمال نو جو تولیندے رہو اور یہ سانو ہر عمل دے وچ سیرت مصطفیٰ دا میزان ہے دسیسی کہ تسا درست سمت تے جا رہے ہو یا غلط سمت تے جا رہے ہو. اگر تا اسا سیرت مصطفیٰ دے میزان دے اوتے درست سمت تے جا رہے ہیں تے اس چیز دی دلیل ہے کہ قیامت والے بار سارے نیک اعمال دا وزن پیا ودے تے اگر اسا سیرت مصطفیٰ دے میزان تو ہٹ کے ودے چلدے ہیں تو بات یہ گل سانو سمجھ نہیں چاہیے کہ قیامت والے بار سارے چنگے عملاں دا وزن نہیں پیا گھٹتا بلکہ سارے برے اعمال دا وزن پیا وددا ہے. تو اس واسطے سانو ہر بندے نو اس سیرت مصطفیٰ دے میزان دے مطابق چلن دی ضرورت ہے. اللہ رب العزت انہاں ساری چیزاں دے پہلے مینوں تے وقت اساں سارے نو عمل کرنے توفیق عطا فرماوے, مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے. میں مرحوم دے بیٹے محمد نعیم اور انہاں نے مینوں آکھا مصری محمد ابراہیم دے حوالے نال کہ چونکہ ساری زندگی اس بہر گزاری کتائی کوئی مسجد دی تعمیر ہے, کوئی تعمیرات دے اندر تا کوئی اگر کہے بندے نال بھی کوئی اس دا لین دین باقی ہوئے تو وہ انہاں دے طرفوں میں نے آکھا گیا کہ یہ گل تسا کرنی ہے کہ اگر کہے دا کوئی لین دین باقی ہوئے تو وہ آ کے سارے نال گل کر سکتے ہیں اور وہ اپنا لین دین ساتھوں گھن سکتے ہیں. یہ ایک گل ہو گئی. دوسری گل دیکھو میں عرض کرا انسان چونکہ خطا دا پتلا ہے, انسان خطا دا پتلا ہے. انسان تو بعض اوقات غلطیاں چاہتے ہیں, بعض اوقات نہ چاہتے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں. بعض اوقات بندہ اپنی زبان دے نال چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں کہ بندے دا دل دکھا باندھے, اپنے عمل دے نال چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں کہ بندے دا دل دکھا باندھے. تو جس وقت کوئی بندہ دنیا کو چلا رہے ہیں تو اس وقت ساری چیزاں ختم ہو گئی ہیں, اس وقت ساری چیزاں ختم ہو گئی ہیں. تو اگر مصری محمد ابراہیم دی اگر کہنے نال کوئی زیادتی چاہتے ہیں نہ چاہتے ہیں کوئی ایسی ہو گئی ہوگی زبان دے نال عمل دے نال تو ہن چونکہ وہ دنیا تو چلا گئی ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول دی رضا دی خاطر اس کو معاف کر دے گا. اللہ اور اللہ کے رسول دی رضا دی خاطر اس کو معاف کرنے میں. اور اس وقت میں ایک بڑا ایمان افروز نقطہ عرض کرا. صوفیاء اس گل دے پتہ نہیں کہ لکھ دیں, صوفیاء اتنے پر میں کہ جس وقت کوئی بندہ دنیا تو چلا رہتا ہے, کوئی مسلمان دنیا تو ٹر رہتا ہے اور زندہ مسلمان اس دے واسطے یہ یاد ہے کہ مولا اس بندے میں فلاں زیادتی کی دی ہے, زبان دے نال عمل دے نال میرا دل دکھایا,
لیکن ہن دنیا تو چلا گیا ہے، مولا میں تیری رضا کی خاطر اس نو معاف کیتا ہے۔ تا صوفیاء فرماتے ہیں کہ سارا وجدان یاد ہے کہ جس وقت بندہ ہو کے کوئی یہ گل کرے نا کہ مولا اسا تیری رضا کی خاطر اس نو معاف کیتا ہے، تا رب او تا ایسا رحیم کریم ہے، رب فرماتے ہیں فرشتو اے فوت ہونے والے دے بھی میں سارے گناہ بخش چھوڑیں تے آکھن والے دے بھی میں سارے گناہ بخش چھوڑیں۔ اس وقت جڑے کوئی بندہ دنیا تو چلا ویندا ہے تو اس دی اگر کوئی ایسی غلطیاں کوئی دل آزاری عمل دے نال زبان دے نال تو اس کو معاف کر دینی چاہیے، کیونکہ بندہ جس وقت دنیا تو چلا گیا تو ساری چیزاں ختم ہو گئیاں۔ اس واسطے اللہ رب العزت مرحوم محمد ابراہیم دی بخشش و مغفرت فرماوے، اور اس گل دے اوپر تساں ضرور غور فرماونا ہے۔ لین دین وہ چونکہ دنیا داری وہ دنیا دا ایک حصہ ہے، وہ اگر کہنا ہو سی تو او دے بیٹیاں دی طرفوں اعلان ہے کہ سن لا کی گل کر سکدا ہے۔ باقی میں عرض کیتا کہ عمل زبان کے حوالے نال کہنی کوئی اگر دل آزاری ہوئی تو اللہ اور اللہ کے رسول دی رضا دی خاطر معاف کر دے، اللہ رب العزت انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے، اچھا تمام حاضرین دے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔